اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم علی الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، پائیو، درس بخاری شریف سڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں آپ حضرات دے سامنے عرض کرن لگا، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام دے چچا زاد بھائی اور صحابی رسول، جنہ دے بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ انہاں نو قرآن دا علم عطا فرما دے، اور ہر دور دے اندر انہاں نو یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نو رئیس المفسرین منیا گیا۔ اے صحابی رسول اس حدیث پاک دے راوی نے، اور اے حدیث پاک بخاری شریف دے اندر تقریباً 3 مقامات تے آئی ہے، دیگر کتب دے اندر بھی حدیث پاک آئی ہے۔ فرمان دین کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینوں حکم کیتا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دی طرفوں مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ 7 ہڈیاں تے میں سجدہ کراں۔ کنیاں ہڈیاں تے 7 ہڈیاں تے سجدہ کراں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا علی الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، علی الجبہۃ اپنی پیشانی تے، والیدین تے اپنے دونوں ہتھاں تے، والرکبتین اپنے دونوں گھٹنے تے یعنی گوڈیاں تے، واطراف القدمین تے اپنے دوویں پیراں دے جو اپنے کنارے نے انہاں تے یعنی پنجیاں تے۔ تو یہ 7 ہو گیا، ایک پیشانی ہو گئی، نک اس دے اندر شامل ہے، نک اور پیشانی دونوں چیزاں، اور 2 ہاتھ ہو گئے، 2 گوڈے ہو گئے تے 2 پیر ہو گئے، تو یہ 7 ہو گئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، میں نے حکم دیتا گیا میں 7 ہڈیاں تے سجدہ کراں۔ یہ ہے اصل سجدہ کرن دا حکم جو بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، اور اس دی کیفیت کی ہے وہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان بھی فرمائی، اور عملی طور تے صحابہ کرام نو سجدہ کر کے بھی دکھایا۔ حتیٰ کہ السنن الکبریٰ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی کتاب ہے، اس دے اندر حدیث پاک ہے جس دے راوی جناب حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرمان دین کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سجدہ مبارک فرمایا کردے سی کہ آپ دے سجدہ مبارک فرمان دی حالت وچ آپ دے قدمہ مبارکاں دیاں، پیراں مبارکاں دیاں انگلاں وہ قبلہ رخ ہویا کر دیاں سی، یعنی اس طرح کر کے پیراں دیاں انگلاں نو تھلے دبا کے پیراں دیاں انگلاں دا جو پیٹ ہے اس زمین تے لگا ہوئے، اور پیراں دیاں انگلاں دا جو رخ ہے وہ قبلہ شریف دی طرف۔ سجدہ کرنا ایک خاص دی کیفیت اور حالت ہے جس تو ساڑی امت مسلمہ دی اکثریت اس چیز نو نہیں سمجھ دے اور اس چیز تے غور نہیں فرمان دے کہ سجدہ کس طرح کرنا چاہیے۔ عام طور تے دوست احباب کئی نو ویکھیا گیا سجدہ کر دین، کئی مرتبہ دوست کئی اپنا ایک قدم سجدے دی حالت وچ اٹھا لیندے نے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 7 ہڈیاں سجدے چ لگنیاں یہ فرض ہے۔ پھر سجدہ، چونکہ سجدہ فرض ہے نا، نماز دے
فرائض بیان کیتے سن انہاں وچ دسیا سی کہ سجدہ کرنا بھی فرض ہے تو اس دی ادائیگی دا طریقہ ہے کہ 7 ہڈیاں اگر ایک پیر بھی اٹھا لیا گیا سجدے دی حالت دے اندر تو گویا کہ فرض ادا ہی نہیں ہویا. اور میں اس دی وضاحت بھی کیتی سی کہ اس مقام تے فقہی طور تے مسئلہ ہے کہ دونوں پیراں دی ایک ایک انگلی اس دا لگنا سجدے دی حالت وچ اے فرض ہے. دونوں پیراں دی ایک ایک انگلی دا زمین تے لگنا سجدے دی حالت وچ کی ہے فرض ہے. اور 3 انگلاں دونوں پیراں دی انہاں دا سجدے دی حالت وچ زمین تے لگنا کی ہے اے واجب ہے. اور 5 انگلاں جڑیاں نے دبا کے پوریاں رکھنیاں اور 5 انگلیاں نو دبا کے زمین تے رکھنا اس طرح سجدہ کرنا کی سنت مبارکہ ہے. اگر کسی شخص نے 3 انگلاں بھی سجدے دی حالت وچ کسی ایک پیر دیاں بھی زمین تے نہ لگائیاں تو گویا کہ دا واجب رہ گیا تو سجدہ صاحب کرنا ضروری ہو جائے گا. اور اگر پیر ایک بھی چک لیا تو گویا کہ ایک انگلی بھی نہ لگی دونوں پیراں دی اگر ایک پیر بھی چک لیا تو اس دا فرض بھی رہ گیا. اور اگر فرض رہ جائے تو پھر نماز نویں سرے تو دوبارہ پڑھنی ضروری ہوتی ہے. تو لہٰذا اس بات پہ غور رکھیا کرو. کئی دوست اس طرح کر دینے بالکل اس طرح پیر اس طرح سدھے کر لیندے نے سجدے دی حالت سدھے یا پھر کئی چک لیندے نے کئی اس طرح ایک دوسرے دے اوتے پیر رکھ لیندے نے سجدے دی حالت ایک پیر دے اوپر دوسرا پیر تو اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوندا. اس چیز دا غور رکھیا جائے. اور دوسری چیز ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت سجدہ فرماندے سن سے بخاری اور مسلم دی حدیث پاک ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماندے سن تو آپ دے جڑے بازو نے پہلوਆਂ کولو جدا ہوندے سی. حتیٰ کہ حدیث پاک وچ ہوندا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سجدہ ادا فرماندے سن کہ آپ دا سینہ مبارک اپنے رانہ تو یعنی اپنے پٹا مبارکہ تو اس طرح جدا ہوندا سی اور آپ دے بازو پہلوਆਂ تو اس طرح جدا ہوندا سی کہ اگر بکری دا بچہ گزرنا چاہندا سی تے او تھلو گزر جاندا سی. یہ لفظ آئے نے حدیث پاک. تو اس طرح سجدہ ادا کرنا چاہیے. کئی دوست اس طرح اپنے بازو اپنے پہلوਆਂ دے نال اس طرح جوڑ لیندے نے یہ بھی خلاف سنت ہے. اور دوسرا کئی دوست اپنی کونیاں سجدے دی حالت زمین تے رکھ لیندے نے بالکل تو یہ بھی منع ہے. تے کئی دوست اپنی کونیاں اپنی لتاں تے رکھ لیندے نے سجدے دی حالت یہ بھی منع ہے. بازو لتاں نالوں بھی جدا ہون اور اپنے پہلو نالوں بھی جدا ہون اور زمین تو بھی اٹھے ہون. یہ تینوں چیزاں قابل غور. پھر قدماں دا میں پہلے دسیا کہ انہاں دیاں پیراں دیاں جو انگلاں نے انہاں دے پیٹ زمین تے لگے ہون اور انہاں دا رخ قبلے ال ہوے. یہ صحیح حالت ہے سجدے دی. اور اگلی بات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت سجدہ مبارک فرماندے سن تو حدیث پاک وچ کہ آپ دا سر مبارک اپنا چہرہ مبارک دونوں ہاتھاں دے درمیان ہوندا سی. کئی دوست نہ تھوڑے ہاتھ پیچھے کر کے تے متھا اگے ہوندا ہے ہاتھ پیچھے ہوندے نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس طرح اس مقام تے ہاتھ ہونے چاہیے یعنی ہاتھاں دی انگلاں دے جڑے کنارے وہ سر دے برابر ہو جان اور چہرہ دونوں ہاتھاں دے درمیان چ آ جائے یعنی اگے ہو کے سجدہ کرنا چاہیے نہ کہ ہاتھ پیچھے ہون تے منہ اپنا اگے ہوے. تو اے اصل طریقہ ہے سنت سجدہ کرن دا. سنت طریقہ یہ ہے. اس تے سانو تھوڑا جہا غور کرنا چاہیے. مزید سماعت فرما سجدے دی فضیلت کی ہے اس دے متعلق میں ایک حدیث پاک پہلے عرض کر چکیا. مزید سماعت فرما مسلم دے اندر حدیث پاک ہے جس نو حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا اور مشکاہ شریف دے اندر ایک حدیث پاک ہے جس نو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا. وہ فرماندن کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب من العبد اقرب العبد من رب ہی وہو ساجد. فرمایا کہ بندہ سب تو زیادہ اپنے رب دے قریب سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے. سبحان اللہ. بندہ سب تو زیادہ اپنے رب دے قریب کس حالت وچ ہوندا ہے سجدہ. سجدہ ایک ایسی چیز ہے. حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی لخت جگر آپ دی شہزادی آپ اتنا لمبا سجدہ فرماندیا سن کہ ایک سجدے دے اندر آپ دی پوری رات گزر جایا کر دی سن. یہ لطف ہے سجدے دا. جنوں لطف آ گیا نا سجدے دا تو سجدے دی قدر دا اس نو پتہ ہے. تے جنوں اجے لطف ہی نہیں آیا انہوں کی پتہ سجدے دی قدر کی ہے. اس سجدے ایک سجدے نو بچان دی خاطر میدان کربلا دے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا کنبہ قربان کر چھڑیا. اس سجدے دی کی قیمت ہے.
کلندر لاہوری مصور پاکستان علامہ اقبال رحمہ اللہ تاں کر کے فرمایا وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو، وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو، ہزاروں سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ کی مطلب کہ اگر تو رب دی بارگاہ چک جائے گا نا پھر اللہ تینوں کسی اور اگے انج چکن نہیں دے گا۔ تے جڑا بندہ رگ اگے نہیں چکدا پھر بندے اگے انہوں چکنا بھی پیندا ہے تے ہاتھ بھی پھیلانے پیندے نے۔ تو اے اشارہ کیتا ہے کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ ایک سمجھدا جسے، وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو، گراں مطلب پہرا مشکل، وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو، ہزاروں سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ تو بہرحال سجدہ ایسی ہے، ایسی حالت اور کیفیت ہے کہ جس دے اندر بندہ اپنے رب دے نال اس وقت ملاقات کر رہا ہوں اور بندے دی تار اپنے رب نال جڑی ہوں دی۔ سجدہ ایک ایسی حالت ہے۔ تو جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ سجدہ اتنا لمبا فرما دیا سن کہ ایک سجدے دے اندر پوری رات گزر جایا کردی سی، حتیٰ کہ آپ فرمان لگیاں کہ یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی فاطمہ رج کے سجدہ بھی نہیں تینوں کر سکتی۔ تیری رات اتنی چھوٹی ہے یا اللہ ایک رات اتنی لمبی فرما دے کہ تیری بندی فاطمہ الزہرا جی پار کے سجدہ کر لے۔ اللہ جنہ دی والدہ ماجدہ اس طرح عبادت گزار ہوتے پھر انہاں دا لخت جگر امام حسین شہید کربلا کیوں نہ پھر سجدے دی قیمت چکاوے کربلا دے، کیوں نہ پھر ایسا ہو۔ تو بہرحال سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے جو اپنا عملی نمونہ بھی کھایا ہے نا اپنی امت، اپنے نانا اپنے ابا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امت نو اس چیز نو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ بھی بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ جڑے میرے بندے نا انہاں دی رات انج گزردی ہے یا قیام وچ ہوندے نے یا سجدے دی حالت وچ ہوندے نے۔ یہی جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی حدیث پاک میں بخاری شریف دے حوالے نال عرض کر رہا سا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں خراب ہو گئیاں تے آپ نے طبیب نال مشورہ کیتا کہ اکھاں دا علاج کرانا۔ تو طبیب نے مشورہ کیتا انہیں کہ اکھاں دا علاج تے ہو جائے گا پر کچھ دن واسطے تانوں اسی تھوڑا جہا پرہیز دساں گے اتنے تانوں عمل کرنا پوے گا۔ آپ نے فرمایا کیڑا پرہیز؟ وہ کہنے لگے کہ کچھ دن تسی سجدہ نہیں کرنا، اشارے نال نماز پڑھنی۔ آپ نے فرمایا انہاں اکھاں نو رہن دیو جڑیاں رب اگے چکن بھی نہ دین۔ فرمایا سجدے تو بغیر بندہ کہدا ہے لطف ہی نہیں آندا؟ فرمایا میں اشارے نال نہیں پڑھنی، میں سجدہ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے، مینوں لطف ہی نہیں آندا اس طرح۔ تو جنہوں لطف آ گیا نا سجدے دا انہوں نے پوچھو سجدے دی کی قیمت ہے۔ بہرحال تو اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن رب دے سب تو زیادہ قریب سجدے دی حالت چاہتا ہے۔ جدوں سارے رستے بند ہو جان، سارے دروازے بند ہو جان، جس مسئلے دا کوئی حل نہ ہوئے اس وقت سجدے دے اندر اپنا سر رکھ لو تے پھر اللہ نال اپنا تعلق جوڑ لو، اللہ تعالیٰ اس دا حل آپ ہی فرما دے گا۔ تو جدوں جس شے دا، جس مسئلے دا، جس مشکل دا، جس پریشانی دا کوئی حل نہ ہوئے او دا حل کی ہے؟ پھر سجدہ ہے، او دا حل پھر سجدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔